وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان مبارک کی پہلی تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، ماہ اپریل کی 25 تاریخ ہے، سن 2020 ہے، اور کرونا وائرس کی وبا کا زمانہ ہے اور لاک ڈاؤن کا دورہ ہے۔ اس عاجز نے اپنی زندگی میں ایسا اداس رمضان کبھی نہیں دیکھا جیسا اس سال آیا ہے۔ خیر کے دروازے تقریباً بند ہیں، حرمین الشریفین بند ہیں، خانقاہیں بند ہیں، مسجدیں بند ہیں، مدارس مکاتب بند ہیں، اور ہر شخص اپنے گھروں میں محصور ہو کر بیٹھا ہے۔ اللہ سے رمضان مبارک کے صدقے طفیل، ان مبارک گھڑیوں کے طفیل اللہ سے بھیک مانگتے ہیں، میرے پیارے اللہ، ایسی بے کسی اور بے بسی پہ ترس فرمائیے، رحم کر دیجئے، اور آپ راضی ہو جائیے۔ اس وبا کو اور اس کے ذریعے سے آنے والی جو مصیبت ہیں لاک ڈاؤن کی، اللہ عافیت کے ساتھ اس سے پوری امت کی نجات عطا فرمائیے۔ اس عاجز نے آپ کے سامنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے، اور امت میں شاید ہی کوئی ایسا فرد ہوگا جس کو یہ یاد نہ ہو، اور اگر یاد نہ بھی ہو، زبان پر الفاظ جاری نہ بھی ہوں، تو جب سنا جاتا ہوگا، سنایا جاتا ہوگا، تو استحضاء تو ضرور ہوتا ہوگا کہ یہ تو چیزیں بارہا ہماری سنی ہوئی ہیں۔ آج اسی عنوان پر کچھ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہے فعل اور ایک ہے عمل۔ فعل جس کو انگریزی میں ورب کہتے ہیں، گجراتی میں جس کو کریا کہتے ہیں، یعنی کسی بھی کام کو فعل کہتے ہیں عربی زبان میں، اور ایک ہے عمل۔ کوئی بھی کام فی نفسی ہی ایک کام ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر حسن نیت کو شامل کر لیا جائے تو پھر وہ عمل بن جاتا ہے۔ تو ہم صبح سے شام تک نہ جانے کتنے کام ایسے کرتے ہیں کہ اگر اس میں ہم اپنی نیت کو درست کر لیں تو وہ کام ہمارے اعمال بن جائیں، وہ افعال ہمارے اعمال بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ساری خیر کا باعث حاصل کرنے کا سبب بن جائیں۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں ہم اس بات کو ذرا سمجھیں کہ ہم اپنی زندگی میں کتنے لمحات ایسے گزار رہے ہیں، کتنے ہم کام ایسے کر رہے ہیں جس میں ہم اللہ سے غافل ہیں۔ نیت کا صحیح ہونا اور کام کے طریقے کا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا، یہ کسی بھی کام کو عبادت بنانے کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا ہم نیتوں کے استحضار کے ساتھ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کاموں کو انجام دیا کریں تو یہ کام ہمارے انشاءاللہ اعمال صالحہ بن جائیں گے۔ بزرگوں نے تصوف کی حقیقت کے بارے میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ تصوف نام ہے نیت کی تصحیح کا، یعنی ہم کوئی بھی کام کریں تو اس میں نیت صحیح ہو۔
حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس امت کو بدعملی سے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا کہ بے عملی سے ہو رہا ہے، بے نیتی سے ہو رہا ہے۔ بدعملی سے اس امت کو اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا کہ بے نیتی سے ہو رہا ہے، یعنی اعمال تو کر رہے ہیں، کام تو کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر نیت کچھ بھی نہیں۔ لہذا ہم صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک کوشش اس بات کی کریں کہ جو بھی ہم کام کریں اس کے پیچھے مضبوط نیت ہونی چاہیے، اور نیت بھی وہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، صحیح نیت ہو، صحیح طریقہ ہو، حسن نیت کے ساتھ کاموں کو انجام دینے والے بنیں۔ لہذا جب ہم حسن نیت کے ساتھ کام کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ لایانی سے پھر بچیں گے۔ لایانی انسان کی نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ لایانی کسے کہتے ہیں؟ لایانی کا مطلب کہ جب کوئی کام یا کوئی بات ہم کریں اور کوئی پوچھے یعنی اس کا مطلب کیا ہے، تو اس کا کوئی مطلب نہ ہو، یعنی کا کوئی جواب ہی نہ ہو، اس کا کوئی مطلب ہی نہ ہو، اس کو کہتے بیکار، اس کو کہتے بکواس، اس کو کہتے فضول۔ تو لایانی کے معنی ہے بیکار، فضول کاموں میں اپنے آپ کو لگانا، اپنی انرجی کو صرف کرنا، اپنے پیسوں کو لگانا، اپنی صلاحیتوں کو لگانا۔ تو فضول اور بیکار خرچ کرنا، اس کو لایانی عمل کہتے ہیں۔ یقیناً ہماری زندگی کا اگر ہم محاسبہ کریں تو زندگی کے کتنے قیمتی قیمتی ایام، کتنی قیمتی قیمتی راتیں، اور صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کیسے پیارے پیارے لمحات ہمارے ایسے گزر گئے جس میں ہم نے سوائے بکواس کے، لایانی کے، سوائے فضول خرچی کے، وقت کے ضیاع کے، اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اگر مومن کو یہ دولت مل جائے کہ جس میں وہ ایک ایک لمحے کی قدر کرنے والا بن جائے، ایک ایک لمحے کی قدر کرنے والا بن جائے، تو پھر اس کا تو کہنا ہی کیا۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ کیا خوب کہا ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ یعنی جس طرح سے برف کے ٹکڑے کسی انسان کو نفع پہنچا سکتے ہیں بشرطے کہ آدمی اس کو کام میں لے استعمال کر لے، اور اگر رکھے تو وہ تو ہر لمحے پگھلتے رہتے ہیں۔ تو جس طرح سے برف کے ٹکڑے ہر لمحے پگھلتے رہتے ہیں، اگر اس کو کام میں لے لیا، اس سے کسی چیز کو ٹھنڈا کر لیا، اس کو کسی چیز میں شامل کر لیا تو اس سے فائدہ اٹھا لیا، اب اگرچہ وہ پگھل جائے تو اس کا پگھلنا اپنی جگہ پر، عمر طویل ہے اس کی، وہ پگھل رہا ہے، لیکن اس کی عمر طویل ہے، اس سے نفع تو اٹھا لیا نا۔ ٹھیک اسی طرح یہ لمحات زندگی یہ پگھلتے ہوئے برف کے ٹکڑوں کے مانند ہیں، اگر ہم نے ان سے نفع لے لیا تو یوں سمجھیے کہ ہم نے رأس المال سے نفع اٹھا لیا۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ اب روزمرہ کی زندگی میں کچھ کام تو وہ ہیں جو فرائض ہیں۔ مثال کے طور پر یہی نماز کو لیجئے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، فجر کی ہے۔ یہ نمازیں ایسی ہیں کہ اس میں کسی دوسری نیت کو ہم شامل نہیں کر سکتے، اس میں تو نیت بھی فکس ہے اور عمل بھی فکس ہے۔ مغرب کی 3 رکعت ہیں تو 3 رکعت فکس ہیں، اور اس میں مغرب ہی کی نیت ہوگی، اور کسی نماز کو اس میں شامل کر ہی نہیں سکتے۔ عشاء کی 4 رکعت فرض ہیں تو عشاء کی 4 رکعت فرض ہیں، اور عشاء ہی کی نماز ہوگی، اس میں ظہر کی نیت کر ہی نہیں سکتے۔ تو کچھ فرض اعمال ایسے ہیں جس میں نیت بھی متعین ہوتی ہے، لیکن روزمرہ زندگی میں ہم بہت سارے کام وہ کرتے ہیں کہ اول تو ان میں ہم کوئی نیت نہیں کرتے، لہٰذا وہ فضول ہو جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کئی مرتبہ ہم نیت تو کرتے ہیں لیکن نیت لمیٹڈ کر دیتے ہیں، حالانکہ اس میں ہم اور بھی زیادہ نیت کر کے ثواب حاصل کر سکتے تھے۔ اس نسخے کو اور اس فلسفے کو ذرا سمجھ لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بڑی خیر وجود میں آئے گی۔ پہلے ایک مثال سے سمجھیں۔ ہمارے محلوں میں کئی مرتبہ نوجوان بچے، عمر دراز لوگ دکان کھول کے بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جنرل اسٹور، کرانہ کی دکان۔ اب محلے کے نکڑ پر، گلی کے نکڑ پر
ایک دکان وجود میں آئی، بچوں نے وہاں سے چاکلیٹ لانے شروع کی، کھلونے وہاں سے خریدنے شروع کیے، اپنی ضرورت کی روزمرہ کی جو چھوٹی موٹی ضرورتیں ہوتی ہیں 2-5 روپے کی، وہ وہاں سے وہ پوری کر لیتے ہیں۔ اب وہاں سے کوئی شخص گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہاں دکان بنی ہے، تو وہ دکان پر چڑھا، دکان کے مالک سے بات کی کہ بھائی یہ کب شروع کی ہے؟ کبھی ہم نے 5 دن پہلے اس کی اوپننگ کی، اس کا افتتاح کیا ہے۔ کہ بہت اچھا، مبارک ہو، میں ٹیلی فون کمپنی کا ایک نمائندہ ہوں، اور میرا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کو ٹیلی فون سروس سہولت کے ساتھ فراہم کروں، لہٰذا گورنمنٹ کی طرف سے ایک اسکیم ہے کہ اگر آپ کوئن باکس جس میں روپیہ کا سکہ ڈال کے کوئی بھی آدمی کہیں بھی بات کر سکتا ہے، وہ اگر باکس ہم آپ کے حوالے کر دیں اور آپ اس کی کیئر کریں، اپنی دکان میں محفوظ رکھیں، کسٹمر آئیں روپیہ ڈالیں اور بات کر کے جائیں، تو مثال کے طور پہ 100 روپے میں 50 روپے آپ کے، 50 کمپنی کے، یا 75 روپے آپ کے اور 25 روپے کمپنی کے، جو بھی اس کا نظام ہوتا ہے۔ اور آپ کو الگ سے ایکسٹرا کوئی محنت کرنی نہیں ہے، صرف یہی فون آپ کو اپنے دروازے پہ ہینگ کر کے رکھنا ہے، اور جب دروازہ بند کریں گے تو اس کو اندر کر دینا ہے۔ تو بڑا خوش ہوا کہ دکان تو میری تھی ہی نفع کی، اس پہ تو کسٹمر آتے ہی تھے، اللہ پاک نے اس نفع کی شکل میں ایک دوسری نفع کی شکل بھی جاری کر دی۔ تو بڑا خوش ہوا کہ محنت کچھ بھی نہیں اور نفع کی ایک اور شکل بن گئی۔ پھر دوسرے دن ایک شخص آیا اور کہا بھائی آپ نے دکان شروع کی ہے، ہمیں پتہ چلا، ہمیں بڑی خوشی کی بات ہے، ہم آپ کو اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور میں فلاں کولڈ ڈرنک کمپنی کا سیلس مین مینیجر ہوں، میں روٹین پر آیا تھا دورے پر علاقے کہ بھئی کہیں دکان شاپ کھلی ہو کہیں تو ان سے بات کروں، تو اگر آپ ہماری کمپنی سے ٹائپ کرتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں، تو ہم کمپنی کا ایک فریج بھی آپ کو دیں گے، اور کمپنی کی گاڑی ہر دوسرے تیسرے دن آتی ہے علاقے میں، آپ کی شاپ کے سامنے بھی آئے گی، اور آدمی دیکھے گا کہ کتنا مال بک گیا، کتنا باقی ہے، کتنے کی آپ کو ضرورت ہے، اور آپ کو اتنا نفع ملے گا، اور آپ کو الگ سے کچھ انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو بڑا خوش ہوا کہ اللہ پاک نے ایک تو نفع کی شکل دکان کی شکل میں بنائی تھی، اس کے ساتھ میں 2 اور شکلیں مل گئیں۔ تو ہر آدمی ایک نفع کے اندر دوسرے اور تیسرے اور چوتھے نفع کو آتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو انکار نہیں کرتا، بلکہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے والا میں بنوں۔ ٹھیک بالکل اسی طرح مومن بندہ جب کوئی کام کرتا ہے، اگر وہ اس میں ان کاموں کے اندر نیت کو شامل کرے تو کام ایک تو وہ عمل بن جاتا ہے، اور عمل بھی عمل صالح بن جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ مختلف نیتیں شامل ہونے کی وجہ سے اس کو متعدد اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اب اس کو ذرا 1-2 مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر غسل کرنا، بات لینا، روزانہ غسل کرنا، یہ ہماری ایک عادت بنی ہوئی ہے، روٹین کی عادت بنی ہوئی ہے، اس پہ کوئی اجر نہیں، اس لیے کہ اس میں نیت بھی کوئی نہیں، بس ہم کپڑے بدلتے ہیں اور فریش ہو کے چلے جاتے ہیں۔ کاش کہ ہم غسل کے اندر جو ایک ہمارا فعل ہے اس کو ہم عمل میں تبدیل کرتے اور نیت یہ کرتے غسل خانے میں جانے سے پہلے کہ پیارے اللہ، صاف ستھرے مومن کی فضیلت ہے، پاک صاف رہنے کی فضیلت ہے کہ اللہ میں یہ غسل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ پاکی اور صفائی مجھے حاصل ہو جائے۔ چنانچہ ایک نیت ہوئی۔ دوسری نیت، پیارے اللہ میں جماعت کی نماز پڑھتا ہوں، گرمی کا موسم ہے، پسینہ جسم پہ آتا رہتا ہے، اب اگر پسینے کی بدبو لے کر میں مسجد میں داخل ہوں تو دائیں بائیں جو مصلی ہوں گے ان کو ایذائے مسلم ہوگی، اور کسی مومن بھائی کو تکلیف پہنچانا تو حرام ہے، لہٰذا میں یہ غسل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں صاف ستھرا ہو جاؤں اور بدبو مجھ سے زائل ہو جائے، تاکہ میرے پسینے کی بو سے کسی مومن کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب غسل ایک ہی کر رہے ہیں آپ نے، لیکن نیت دوسری بھی شامل کر لی، اور بہت اچھی نیت ہے۔ تیسری نیت، پیارے اللہ میں بیوی بچوں والا ہوں، میں بچوں کا ابو ہوں، ایک بیوی کا شوہر ہوں۔ جب عام مومن کو تکلیف پہنچانے کی وعیدیں ہیں تو یہ جو مومن بندے میرے گھر میں رہ رہے ہیں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، یہ تو خاص مومن ہے میرے لیے، تو ان کو تکلیف پہنچانا تو اور زیادہ تکلیف کی باعث، اور زیادہ شنیع بات ہوگی، بری بات ہوگی، لہٰذا میں اس لیے غسل کر رہا ہوں تاکہ میرے بیوی بچوں کو میری ذات سے راحت پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ اب غسل ایک اور نیتیں ہوگی 3۔ چوتھی نیت، پیارے اللہ میں نے حدیث پاک میں سنا ہے کہ قوی مومن کی
تر و تازہ مومن کی فضیلت ہے. تر و تازہ مومن، قوی مومن اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے. تو پیارے اللہ، میں غسل کر کے، وضو کر کے، فریش ہو کر، صاف ستھرا ہو کر اپنے اندر نشاط حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میں فضیلت والا مومن بننا چاہتا ہوں. غرض یہ کہ آپ اتنی ساری نیت لے کر غسل خانے میں داخل ہوئے. اب آپ سوچیں گے کہ اتنی لمبی چوڑی تقریر تو ہم کر نہیں سکتے. نہیں، آپ صرف ایک مرتبہ نیت بنا لیں، اور ہر مرتبہ اتنی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس جب آپ غسل خانے میں جا رہے ہوں تو نیت کر لیں کہ پیارے اللہ، وہ جو میں نے نیتیں بنائی تھی ان تمام نیتوں کے ساتھ میں یہ غسل کر رہا ہوں. یا اگر کم از کم اتنی نیتیں بھی نہ کی جا سکے تو کم از کم ابھی آپ نے بیان میں تو سنی ہے، تو اسی کا استحضار کر لیں کہ پیارے اللہ، کسی بندے نے غسل کے وقت جو نیتیں کر کے غسل کرنے کے لیے کہا تھا کہ اللہ ان نیتوں کے ساتھ میں غسل کر رہا ہوں، مجھے اس کا اجر عطا فرما. اب یہ تو چونکہ کئی باتیں اور بھی آگے کہنی ہے، تو غسل کے اندر اور بھی بہت ساری نیتیں کی جا سکتی تھی، لیکن یہ تو مثال کے طور پہ 3-4 نمونے کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اب دیکھیے، غسل میں صابن روزمرہ کی طرح وہی استعمال ہوگا اور اتنا ہی استعمال ہوگا جتنا کرتے تھے. تولیہ ایک ہی استعمال کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ 4 نیتوں کے ساتھ غسل کیا ہے تو 4 تولیہ آپ کو استعمال کرنے ہیں. پانی اتنا ہی استعمال ہوگا جتنا روزمرہ استعمال ہوتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ 4 نیتوں سے غسل کیا ہے تو 4 بالٹی میں کرنا پڑے گا. تو صابن کا خرچہ اتنا ہی، تولیہ بھی ایک ہی، اور پانی بھی اتنا ہی جتنا روٹین کا استعمال ہوتا تھا، اور وقت بھی اتنا ہی جتنا روزانہ استعمال ہوتا تھا. لیکن پلس جب آپ غسل کر کے نکلیں گے تو 4 نیتوں کے ساتھ جو ہے غسل کرنے کا آپ کو اجر ملے گا. تو جس طرح دکان تو کھولی تھی ایک، لیکن 2-2 3-3 4-4 لائنیں اور مل گئی نفع کی، تو بندہ خوش ہوتا ہے. اسی طرح مومن بندے کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ ایک عمل میں، ایک نفل عمل کے اندر بہت ساری نیتیں وہ شامل کر رہا ہے. اسی طرح کئی مرتبہ ہم بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جو بظاہر ہماری آنکھوں میں کام ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اس میں نیت شامل کر لیں اور نیت اچھی کریں اور طریقہ بھی ایسا ہو جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، تو پھر وہ عمل عبادت بن جاتا ہے. حالانکہ کئی مرتبہ وہ ظاہر میں عمل بظاہر اچھا بھی نظر نہیں آتا. مثال کے طور پر استنجا لے لیجیے. ہم واش روم جاتے ہیں، استنجا خانے جاتے ہیں. اب استنجا خانہ میں جانا یہ کوئی خوبصورت چیز نہیں ہے، یہ کوئی خوشبودار چیز نہیں ہے. وہ مقام وہاں جانا کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. آدمی بغیر شدید ضرورت کے وہاں جانا تو کیا، ادھر کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. وہ ایسی جگہ ہے. لیکن جب کوئی بندہ سنت طریقے کے مطابق کہ بایاں قدم اندر داخل کرے، بائیں قدم داخل کرنے سے پہلے دعا پڑھ لے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر اس عمل کو انجام دے گا تو یہ عمل جو بظاہر گندگی سے وابستہ ہے، بظاہر جہاں جو جگہ بدبو کی ہے، اگر حسن نیت کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کو انجام دے گا تو اس کے اندر سے جب باہر نکلیں گے تو وہ بھی عبادت کا اجر حاصل کر کے ہم باہر نکلیں گے. قربان جائیے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طبعی ضرورتوں کو پورا کرنے کا طریقہ بتا دیا، تو اس طریقے پر اگر ہم عمل کریں، اس انداز سے اگر عمل کریں تو طبعی ضرورتوں کو پورا کرنا بھی ہمارے لیے عبادت بن جاتی ہے. اس سندے پہ یاد آیا، کئی مرتبہ ہم لوگ مرد حضرات مسجدوں کے اندر نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں انٹر ہونے سے پہلے واش روم جاتے ہیں، وضو خانے میں جاتے ہیں. اب واش روم، ٹوائلٹ باتھ روم کی لائن ہوتی ہے، تو اگر ہم جہاں قطار کے ساتھ ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں تو اگر ہم پہلے کو چھوڑ دیں، دوسرے کو بھی چھوڑ دیں اور آخر والے میں جائیں اور نیت یہ کریں کہ مجھ سے زیادہ اگر کوئی تقاضے والا ہوگا تو اس کو پہلے دوسرا دروازہ کھلا ہوا ملے گا تو اس کو راحت مل جائے گی، اور میں تو ماشاءاللہ صحت مند ہوں، میں 2 قدم آگے بھی بڑھ کر تیسرے اور آخر میں بھی جا سکتا ہوں. تو اگر اس نیت کے ساتھ آپ نے پہلے اور دوسرے دروازے کو کھلا چھوڑ دیا اور آخر والے کو آپ نے واش روم کو یوز کیا، تو اگرچہ اس میں پہلے میں اور دوسرے میں کوئی نہ آیا، لیکن آپ کو کسی مومن کو راحت پہنچانے کا اجر ضرور ملے گا آپ کی نیت کی وجہ سے. اسی طرح وضو خانے کے اندر نشستیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، سیٹس بنی ہوتی ہیں. آپ نے پہلی کو چھوڑ دیا، دوسری کو چھوڑ دیا، کونے میں آخر میں چلے گئے، اور نیت یہ ہوئی کہ بہت سے کمزور، بہت سے ضعیف بوڑھے، بہت سے پیروں کے مریض مصلی نماز پڑھنے آتے ہیں،
ان کو وضو کرنا ہوتا ہے، اگر پہلی دوسری نشست جو ہے خالی ان کو ملے گی تو ان کو راحت مل جائے گی۔ تو کسی مومن کو راحت دینے کی نیت سے آپ نے آخری نشست کا انتخاب کیا، تو اگرچہ پہلی اور دوسری نشست پر کوئی آ کر نہیں بیٹھا، کوئی معذور نہیں آیا، کوئی بوڑھا نہیں آیا، کوئی پیروں کا مریض نہیں آیا، لیکن آپ کو اجر ضرور ملے گا آپ کی نیت کی وجہ سے۔ تو قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کتنی پیاری شریعت اور کتنا پیارا دین دیا ہے کہ جس میں طبعی امور کو ہم انجام دیں، اگر ان کو حسن نیت کے ساتھ انجام دیں تو وہ طبعی امور بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہم بہت سارے کام کرتے تو ہیں لیکن اس میں نیت کا استحضار نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس وقت نیت کا استحضار کریں، سنت کی نیت کریں اور حضور پاک کا طریقہ اپنائیں تو انشاءاللہ وہ ہماری جو روزمرہ روٹین کے کام ہیں وہ بھی عبادت بن جائیں گے۔ مثال کے طور پر چپل پہننا یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ بغیر چپل پہنے ہوئے ہم گھر سے باہر نہیں جا سکتے، ایک قدم باہر نہیں رکھتے، چپل پہن کر باہر نکلتے ہیں۔ تو چپل تو ہمیں پہننا ہی ہے، چاہے دائیں میں پہلے پہن لیں چاہے بائیں میں پہن لیں۔ کیوں نہ ہم ویسے پہنے جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن کر دکھلایا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں پیر میں چپل پہلے پہنی ہے، بائیں میں بعد میں پہنی ہے۔ اب دیکھیے، اگر ہم دائیں میں پہلے پہنے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے اور بائیں میں بعد میں پہنے، تو جب تک چپل پیروں میں رہیں گی، جوتے پہنے رہیں گے، سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ اور جب نکالیں تو پہننے کا الٹا کریں، یعنی بائیں پیر سے پہلے نکالیں اور دائیں سے بعد میں نکالیں۔ جب تک چپل نکلی رہیں گی سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ اسی طرح کپڑے پہننے، جب ہم سوتے ہیں تو کپڑے نکال کر سوتے ہیں، اور جب اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو کپڑے پہن کر نکلتے ہیں۔ بغیر کرتا پہنے میں، بغیر قمیض پہنے بندہ باہر نکلنا پسند نہیں کرتا، شان کے خلاف سمجھتا ہے، ثقافت کے خلاف سمجھتا ہے، وقار کے خلاف سمجھتا ہے۔ تو ہم کپڑے کو ویسے کیوں نہ پہنے جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، لہذا دائیں آستین میں پہلے پہنے، بائیں میں بعد میں پہنے۔ جب تک کپڑا پہنے رہیں گے سنت پر عمل کرنے کا اجر اللہ پاک عطا فرماتے رہیں گے۔ اسی طرح جب نکالیں تو بائیں آستین سے پہلے نکالیں، دائیں سے بعد میں نکالیں، اور بسم اللہ کر کے اس کو کھوٹی پہ لٹکا دیں۔ جب تک یہ کھوٹی پہ لٹکا رہے گا سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ قربان جائیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں چھوٹی سی عمر کے اندر، پہلی امتوں کی عمر تو ہزاروں سینکڑوں اور ہزاروں سال ہوا کرتی تھی، اللہ نے ہمیں 60-70 سال کی عمر میں کیسے کیسے پیارے اعمال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیے ہیں، سجھا دیے ہیں، طریقے سمجھا دیے ہیں کہ اگر ہم ان کے طریقوں پر عمل کریں گے تو صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک کوئی عمل بھی تو ایسا نہیں ہوگا جس پر ہم اجر حاصل نہیں کر سکتے اور ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ لہذا اس بیان کی روشنی میں اور ان مثالوں کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کے زاویے کو درست کریں۔ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو کام سے پہلے سوچیں اور اس میں نیت شامل کریں۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان بچہ، گرمی لگ رہی ہے، بائک کی چابی لی اور چابی لے کر باہر آیا اور ٹہلنے لگے اور سوچ رہا ہے کہ میں کدھر جاؤں۔ اب کسی نے پوچھا بھائی بائک لے کر کدھر نکل رہے ہیں؟ کہا بس ایسی گرمی لگ رہی تھی، سوچا ذرا چکر لگا کے آتا ہوں۔ اب دیکھیے، یہ چکر لگا کے بائک لے کے جو چکر کی نیت سے نکلے ہیں اس پر ڈھیلے کا بھی اجر نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی نیت ہے ہی نہیں پائیدار۔ کاش کہ اس میں ہم مضبوط نیت کرتے اور متعدد کرتے تو اللہ پاک نہ جانے کتنا اجر عطا فرماتے۔ مثال کے طور پر آپ نے بائک اسٹارٹ کرنے سے پہلے نیت کی، پیارے اللہ گھر میں گھٹن ہو رہی ہے، گرمی بہت لگ رہی ہے، تھوڑا فریش ہوا لینے کے لیے نکل رہا ہوں تاکہ طبیعت میں نشاط آ جائے، تاکہ نشاط مطلوب ہے۔ بے چینی سے بندہ گھبراتا ہے اور جب نشاط ہوتا ہے تو ذات حق کی طرف توجہ ہو رہتی ہے۔ تو پیارے اللہ بے چینی کی کیفیت ہو رہی ہے، گرمی کی وجہ سے باہر فریش ہوا کے لیے نکل رہا ہوں تاکہ سکون اور طبیعت میں حضوری نصیب ہو اور آپ کی ذات کی طرف میں متوجہ ہو سکوں۔ اب ایک نیت، یعنی طبیعت میں سکون حاصل کر سکوں اور سکون والی طبیعت میں آپ کی یاد کر سکوں، ایک نیت۔ دوسری نیت، پیارے اللہ راستے میں کوئی شخص بھٹکا ہوا ملے گا تو اس کو گاڑی پہ بٹھا کے اس کی منزل تک پہنچا دوں گا۔ گاؤں میں کوئی کسی کا راستہ پوچھتا ہوگا، بھٹک رہا ہوگا تو اس کو بٹھا کے لفٹ دے دوں گا، اس کے دروازے تک اتار دوں گا یا راستے کی رہبری کر دوں گا۔ دو نیت ہوئی۔
تیسری نیت، پیارے اللہ کوئی گرا پڑا اگر مل گیا تو اس کو مثال کے طور پر اپنی بائک پہ بٹھا کے میں اسپتال پہنچا دوں گا۔ اب یہ مثال کے طور پر 3 نیتیں ہوئی۔ ایک تو یہ کہ طبیعت میں نشاط حاصل کرنے کے لیے تاکہ حضوری کی کیفیت و اللہ کے ساتھ کی طرف دل متوجہ ہو، ایک نیت تو یہ کی۔ دوسری نیت یہ کی کہ کوئی راستہ بھٹکتا ہوا مل جائے گا تو اس کو راستہ بتا دوں گا، اور تیسری نیت یہ کی کوئی گرا پڑا مل گیا تو فوراً اسپتال پہنچا دوں گا۔ چوتھی ایک نیت، جو بھی کوئی مومن بندہ ملے گا تو اس کو سلام کروں گا، سلام میں پہل کروں گا، اور سلام میں جو بندہ پہل کرتا ہے اس کی فضیلت ہے۔ اب آپ بائک لے کر نکلیں اور 4 نیتیں کی، کوئی نہیں ملا اگرچہ آپ کو کہ آپ اس کو سلام کرتے، کوئی نہیں ملا کہ آپ اس کو اسپتال پہنچاتے، کوئی نہیں ملا کہ بھٹکا ہوا اس کو آپ راہ دکھاتے، لیکن آپ کو نیت کرنے کی وجہ سے اجر ضرور ملے گا۔ سبحان اللہ العظیم، یہ ہے دین کا حسن کہ بائک لے کر نکل رہے ہیں سیر و تفریح کے لیے اور اس میں نیت کر رہے ہیں، اور جب واپس لوٹ رہے ہیں تو وقت ضائع کر کے نہیں آ رہے، بلکہ اللہ رب العزت پہ ہمیں اجر عظیم عطا فرما ہے۔ ایک اور مثال، نوجوان بچے جوگنگ کرتے ہیں، صبح ایکسرسائز کرتے ہیں، یا جم جوائن کرتے ہیں اور جم میں جا کر ایکسرسائز کرتے ہیں۔ ان نوجوانوں سے پوچھو بھائی کیوں ایکسرسائز آپ نے جم جوائن کیا، کیوں آپ اتنی پابندی سے ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں؟ اب آگے سے کوئی جواب معقول نہیں ہے، یہ یوں کہہ رہا ہے کہ ذرا چیسٹ بن جائے، چھاتی مسل بن جائے۔ اب ظاہری بات ہے چیسٹ بن جائے تو یہ کس کام کی، مسل بن جائے تو کس کام کی؟ اس کے پیچھے کوئی ریزن، کوئی مقصد معقول، کوئی وجہ تو ہونی چاہیے نا۔ بلکہ کئی مرتبہ اگر اچھی نیت نہ ہو تو آدمی ظلم کرتا ہے، اور کئی مرتبہ حرام نیت کرتا ہے گناہ کی۔ مثلا وہ چاہتا ہے کہ میری چھاتی، میرے مسل بن جائیں، میری چھاتی بن جائے، میں باڈی بلڈر بن جاؤں تاکہ جو بھی لڑکیاں عورتیں مجھے دیکھیں تو مجھ پر فدا ہو جائیں۔ اول تو یہ بات بھول جاؤ کہ کوئی کسی پہ فدا نہیں ہو رہا، سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ یہ خوش فہمی چھوڑ دو کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، کسی کو فرصت نہیں ہے، سب جو ہے دیکھ دیکھ کے تھک چکے ہیں، عاجز آ چکے ہیں۔ تو ایک تو غلط فہمیاں نکال دینی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس طرح کی نیت کر رہے ہیں تو یہ کتنی حرام نیت ہے کہ کسی پاکیزہ مومن عورت کو اپنی طرف ناجائز اور حرام طرح جو ہے وہ مائل کر رہا ہے، یہ کتنی بری نیت ہے۔ اگر اللہ رب العزت اسی وقت موت واقع کر دیں، اسی وقت موت طاری کر دیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خاتمہ سوئے خاتمہ ہو جائے، برائی پہ خاتمہ ہو جائے، کفر پہ خاتمہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو نیت کرے کہ پیارے اللہ قوی مومن کی فضیلت ہے، میں ایکسرسائز اس لیے کر رہا ہوں تاکہ قوی مومن، فضیلت والا مومن بنو۔ ایک نیت ہوئی۔ دوسری نیت، پیارے اللہ مظلوم کی مدد کرنا اور ظالم کو ظلم سے روکنا، اس کی فضیلت ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، آپ اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو پیارے اللہ ظالم کو ظلم سے روکنا اور مظلوم کی ظالم سے مدد کرنا، یہ مومن کو اس پر اجر ملتا ہے، اس کی فضیلت ہے کہ اللہ یہ میں ایکسرسائز اس لیے کرتا ہوں، جم جوائن میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ میں فضیلت والا مومن بنوں۔ 2 نیت ہوئی۔ تیسری نیت، پیارے اللہ جب بھی کبھی حج پہ جانے کا موقع آئے گا تو میں پیدل حج کروں گا۔ تو 3 نیت ہوئی۔ پیارے اللہ میں اس لیے ایکسرسائز کر رہا ہوں تاکہ جب کبھی ملک اور ملت کو ضرورت پڑے تو میں اپنی جان کا قربانی بھی پیش کر سکوں ملک و ملت کے لیے۔ اب یہ 4 5 نیت آپ نے کی ایکسرسائز کرنے میں، تو روزانہ ایکسرسائز کرتے تھے لیکن نیت کچھ بھی نہیں تھی، اس پہ کوئی اجر نہیں مل رہا تھا۔ اب ہم نے اتنی ساری نیت کر کے ایکسرسائز کرنا شروع کیا، اللہ پاک نے گھر بیٹھے مفت میں اتنا سارا اجر عطا فرمانا شروع کر دیا۔ غرض یہ کہ ہم کوئی بھی عمل ایسا نہ کریں جس میں مضبوط نیت نہ ہو، اور جو بھی کام کریں اس کام کے کرنے کا اگر کوئی طریقہ سنت مل رہا ہے تو اس کو ضرور اپنائیں، اس طریقے کو سنت طریقے کے مطابق انجام دیں، اس کام کو سنت طریقے کے مطابق انجام دیں تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی سنت بھی ادا ہو جائے اور محبت بھی نصیب ہو۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ہمارے کام ہیں ایسے جن کو ہم کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی نیت شامل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کسی بندے نے گاڑی خریدی،
اب پوچھا بھائی گاڑی خرید لائے کہ جی ہاں گاڑی خرید لایا. محلے میں سب کے دروازے کے سامنے گاڑی کھڑی ہے, میرا ہی آنگن اور میرا ہی دروازہ خالی تھا, میں نے سوچا میں بھی خرید لاؤں, تو میں نے بھی خرید لی. اب ظاہر ہے کہ محلے میں سب کے دروازوں پہ گاڑی کھڑی ہے, میرے دروازے پہ نہیں ہے, تو سب کے دروازے چونکہ گاڑی سے خالی نہیں ہے تو میرا دروازہ بھی انگیج ہونا چاہیے, وہاں گاڑی کی پارکنگ ہونی چاہیے. یہ کوئی نیت نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. نیت کریں پیارے اللہ, گاڑی اس لیے خرید رہا ہوں کہ بیوی بچوں کو سیکورٹی دینا, ان کی عزت کا تحفظ کرنا مجھ مرد کے ذمہ فرض ہے, واجب ہے. اب میں پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر اپنی بیوی جوان بچیوں کو لے کر جاتا ہوں تو اس میں نامحرموں کے دھکے لگتے ہیں, غیرت آتی ہے. پیارے اللہ, ان کی عزت و ناموز کی حفاظت کے لیے میں نے اپنی پرائیویٹ گاڑی اس لیے خریدی ہے تاکہ ان کی عزت و ناموز کی حفاظت کر سکوں. اب ایک نیت آپ نے چونکہ یہ کی, یہ مضبوط نیت ہے, اس گاڑی خریدنے پر اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. دوسری نیت پیارے اللہ, محلے میں وقت بے وقت اگر کوئی بیمار ہو گیا یا کوئی ڈلیوری کا ایسا کیس آ گیا, درد ذیل میں کوئی عورت مبتلا ہو گئی جس میں موت و زیست سے گزرنا پڑتا ہے, میں فوراً اپنی گاڑی میں لفٹ دے کر ان کو اسپتال تک پہنچا دوں گا. دو نیتیں ہوئی. تیسری نیت پیارے اللہ, علاقے میں علماء صلاح آتے رہتے ہیں, ان کے بیانات کو سننے کی ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہے, تو ان کو لانا بھی ہوتا ہے, پہنچانا بھی ہوتا ہے. میں اپنی گاڑی سے ان کی خدمت کروں گا. اب گاڑی خریدی اور 3 4 نیتیں آپ نے کی. اگرچہ کبھی موقع نہیں ملا ان پر عمل کرنے کا, لیکن نیت کرنے کا اجر ضرور ملے گا. تو غرض یہ کہ ہم کوئی بھی عمل ایسا نہ کریں, کوئی بھی کام ایسا نہ کریں جس کے پیچھے مضبوط نیت نہ ہو, اور اس عمل کا اگر سنت طریقہ ہمیں میسر ہے اور معلوم ہے تو سنت طریقے کے مطابق اس کام کو انجام دیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر ہم لمحات زندگی کی ایسے قدر کریں گے اور اپنے اعمال کو چھان پھٹک کر کے کریں گے اور اعمال کو پیوریفائی کر کے کریں گے, یعنی ان کو خالص اللہ کے لیے کریں گے اور ان کے اندر متعدد نیتیں شامل کریں گے, تو انشاءاللہ ہماری لمحات زندگی ضائع ہونے سے بچ جائیں گے, گناہ میں مبتلا ہونے سے ہم بچ جائیں گے. پلس یہ کہ اللہ پاک صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ہمیں نہ جانے کتنی نیکیوں کا ذخیرہ عطا فرمائیں گے جو دنیا میں بھی کام لگیں گی, جن کی برکتوں سے اللہ دنیا کی بھی مصیبتیں دور فرمائیں گے, اور آخرت میں تو ہے ہی مزے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین. اے میرے پیارے رب, اے میرے سونے رب, آپ بڑے, آپ کا نام بڑا, آپ بڑے, آپ کی ذات بڑی, آپ بڑے, آپ کی شان بڑی. کمزور بندیاں آپ کے دربار میں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں. میرے پیارے اللہ, آپ راضی ہو جائیے, آپ راضی ہو جائیے, آپ راضی ہو جائیے. اللہ, ہم نے اپنی زندگی میں ایسا اداس رمضان جس میں ہر بندہ اپنے گھروں میں محصور ہے, محلے سونے ہیں, بازار سونے ہیں. اے میرے پیارے رب, ہم نے اپنی زندگی میں ایسا سونا رمضان کبھی نہیں دیکھا. اے میرے پیارے اللہ, اس رمضان کو اجر عظیم والا بنا دیجئے, اجر عظیم حاصل کرنے والا ہم سب کو بنا دیجئے. اللہ, اپنی رضا عطا فرما دیجئے, اپنی محبت دے دیجئے, اپنی معرفت دے دیجئے, اپنا قرب دے دیجئے, اپنی ولایت دے دیجئے. اللہ جی, آپ ہم سے راضی ہو جائیے. آپ روٹ گئے ہیں, آپ ناراض ہو گئے, زمین آسمان کے بدلے بدلے تیور بتا رہے ہیں, یہ سنی سنی اجڑی دنیا بتا رہی ہے, آپ ناراض ہو گئے. اور اللہ جی, آپ کو ناراض ہونے کا حق ہے, اس لیے کہ بندوں نے کام بھی تو ایسے کیے ہیں. کھاتے ہیں آپ کا دیا ہوا, پیتے ہیں آپ کا دیا ہوا, پہنتے ہیں آپ کا دیا ہوا, اور عزتوں کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کی دی عزتوں کے ساتھ. میرے پیارے رب, اور پھر بھی آپ کی نافرمانی, اور پھر بھی آپ کے نام لینے والوں کے ساتھ دشمنی, اور پھر بھی آپ کے کام کرنے والوں کے ساتھ عداوت.
اے میرے پیارے رب اس سے بڑی سزا کے ہم مستحق تھے، لیکن میرے پیارے اللہ آپ نے تو تھوڑی سی پکڑ بھیجی ہے، اسی پہ بندے چرمرا گئے، اسی پہ ساری کی ساری اکنامک دھڑام سے نیچے گر گئی، اسی پہ ساری کی ساری ڈی جی پی ساری کے سارے دھڑام سے نیچے گر گئی۔ میرے پیارے اللہ وہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے، وہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے، مالوں کی دعوت کرنے والے، اپنے علم کی صلاحیتوں کے دعوے کرنے والے، ٹیکنالوجی کے دعوے کرنے والے، اپنے ہتھیاروں پر غرور کرنے والے، اپنی فوجوں کی کثرت پر غرور تکبر کرنے والے، میرے پیارے اللہ سارے کے سارے آپ کی کمزور سی ایک ادنا سی ایک معمولی سی مخلوق کے سامنے ہاتھ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ جی یقیناً آپ بڑے ہیں، آپ کا نام بڑا ہے، آپ کا کام بڑا ہے، آپ کی شان بڑی ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ۔ میرے پیارے اللہ میرے پیارے اللہ میرے پیارے اللہ آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے، میرے پیارے اللہ اپنی ولایت دے دیجئے، ولیوں کے سردار بنا دیجئے۔ اللہ ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ایک نابینا اندھا فقیر لوگوں کے دروازے پر اندازے سے کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہا تھا۔ بھیک مانگتے مانگتے وہ اس تصور کے ساتھ ایک دروازے کے سامنے کھڑا ہوا، یہ کسی امیر کبیر کا گھر ہے، یہ کسی مالدار کا گھر ہے۔ اس نے صدا بھی بڑی امیدوں کے ساتھ لگائی اور صدا لگانے میں کہا، او اونچے دروازے والے، او اونچی کھڑکی والے، دے دے اللہ کے نام پر، اللہ تیرا بھلا کرے۔ ایک کمزور بوڑھے نابینا فقیر پر ترس کھا، دے دے اللہ تیرے حال پر رحم کرے۔ جب اس نے 3 مرتبہ یہ صدا لگائی اور جواب کوئی نہ ملا تو ایک نوجوان بچہ قریب میں کھڑا ہوا تھا۔ اس فقیر نے آگے عجیب بات کہی، جب جواب کوئی نہ ملا کہنے لگا، کس بخیل کا گھر ہے، کس کنجوس کا گھر ہے؟ ارے نہیں دینا تو مت دے، تو مالک ہے اپنے مال کا، تو مالک ہے اپنی مرضی کا، لیکن مجھ بوڑھے اندھے فقیر پر ترس کھا کے کم از کم یہ تو کہہ دے کہ معاف کر، چل آگے چل، پھر کبھی آنا، کھلے نہیں ہیں چھٹے نہیں ہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو قریب میں ایک نوجوان بچہ یہ منظر سن رہا تھا، وہ قریب آیا اور کہا، بابا یہ تم نے کیا گستاخی بھری کلمات کہے ہیں کہ یہ کس کنجوس کا گھر ہے، یہ کس بخیل کا گھر ہے، یہ کسی انسان کا گھر نہیں، یہ تو جامع مسجد کا دروازہ ہے، رب کائنات کا گھر ہے۔ بس یہ الفاظ سننے تھے کہ بوڑھا فقیر کانپ گیا اور اس نے کشکول پھینک دیا اور مسجد کی چوکھٹ پکڑ کر مسجد میں داخل ہوا اور سجدے میں سر رکھ کر کہا، پیارے رب مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، میں نے کتنی بڑی گستاخی کی، آپ کی شان میں آپ کو کنجوس کہا، آپ کو بخیل کہا، اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ خوب معافیا مانگنے کے بعد باہر نکلا وہ فقیر، وہ نوجوان قریب میں کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا، بابا اب کس میں بھیک مانگو گے؟ پیالہ تو تم نے پھینک کر توڑ دیا اور تمہارے سکے تو نالی میں بکھر گئے، اب کس میں بھیک مانگو گے؟ تو بوڑھے فقیر نے عجیب بات کہی، اے نوجوان، اے بچہ، اس دروازے پر بھیک مانگنے کے بعد اور اس دروازے پر صدا لگانے کے بعد اب یہ عہد کر کے آیا ہوں، اب مخلوق کے سامنے کبھی بھیک نہیں مانگوں گا، مخلوق کے دروازوں پہ کبھی کھڑا ہو کے صدا نہیں لگاؤں گا۔ اللہ جی ہم بھی تو ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جی صبح سے بھوکے اور پیاسے ہیں، میرے پیارے اللہ سب کے سب اپنے گھروں کے اندر ہیں، اللہ سب کے سب اپنے گھروں کے اندر ہیں، صبح سے آپ کی محبت میں بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، سب سے پہلے ہم آپ سے بھیک مانگتے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، اپنی ناراضگی کو دور کر دیجیے، اللہ جی آپ پہلے راضی ہو جائیں، پہلے آپ راضی ہو جائیں، پہلے آپ ہمیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، رب کریم معاف کر دیجیے۔ نہ جانے اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں کتنے گھر ایسے ہوں گے جن کے پاس پیسے موجود ہوں گے لیکن وہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، ان کے علاقے ریڈ زون قرار دیے گئے ہیں، کرفیو زدہ علاقے ہیں، وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ آج ان کے دسترخوان افطار کے لیے صرف پانی رکھا ہوگا، میرے پیارے اللہ آج کتنے دسترخوان ایسے ہوں گے جن کے دسترخوانوں پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کھجور نام کی چیز نہیں ہوگی۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔
اللہ جی آزادی کے دنوں کی ہم قدر نہ کر سکے، نعمتوں کی ہم قدر نہ کر سکے، اللہ آج تنگی دیکھنی پڑ رہی ہے، میرے پیارے اللہ اس تنگی کو دور کر دیجئے، اللہ وسعت دے دیجئے، اللہ راحت دے دیجئے، میرے پیارے اللہ راحت دے دیجئے، میرے پیارے اللہ راحت دے دیجئے۔ کتنے مزدور نہ جانے کہاں کہاں پھنسے ہوئے ہیں، روڈ پر ہیں، میرے پیارے رب، جن کو اپنے گھر میں کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، فیکٹری کارخانے بند ہو گئے ہیں، مل کے مزدوروں نے مالکوں نے دروازے بند کر دیے، وہاں سے نکال دیے، یا اللہ جو پیدل چل کر جا سکتے تھے چلے گئے، جو نہیں جا سکے وہ پھر کہیں آئندہ امید پر کہ شاید کھل جائے، شاید کارخانے شروع ہو جائے، شاید لاک ڈاؤن کھل جائے، کرفیو کھل جائے، نہ جانے کہاں کہاں قسم پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اے میرے پیارے رب ترس کھا لیجیے، ترس کھا لیجیے، ترس کھا لیجیے۔ یا اللہ آج تو ہمیں وہ سب جانور بھی یاد آ رہے ہیں جو محلوں کے اندر گھوما کرتے تھے، لوگوں کے گھروں کے اندر نعمتیں ہوتی تھی اور زیادہ بچ جاتی تھی تو کتے بلی کے سامنے ڈال دیا کرتے تھے۔ یا اللہ لوگ اس وقت اتنے پریشان ہیں، ان کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، وہ کیا کتے اور بلی کو ڈال رہے ہوں گے۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، رحمتوں کا معاملہ فرما، برکتوں کا معاملہ فرما، نعمت عطا فرما، کہ اللہ کشادگی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ جہاں جہاں حضور پاک کی امتی پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے پیارے رب عصر کے بعد کا وقت دونوں حرم پاک کے اندر عید کا سما ہوا کرتا تھا، لمبے لمبے سفرے بچھا کرتے تھے۔ اے میرے پیارے رب حرمین الشریفین اس وقت جو سونے ہیں میرے پیارے اللہ، وہاں برسنے والی رحمتوں کا واسطہ میرے پیارے اللہ پھر سے سجدوں سے جبینوں سے آباد کر دیجئے، پھر سے طواف سے آباد کر دیجئے، پھر سے درود شریف سے آباد کر دیجئے، تلاوت سے آباد کر دیجئے، سجدوں سے آباد کر دیجئے۔ میرے پیارے رب رحمتوں کا معاملہ فرما۔ یا اللہ مسجدیں اپنے مصلیوں کا انتظار کر رہی ہیں، اللہ ہم نے مانا کہ آپ بے نیاز ہیں، اللہ آپ بے نیاز ہیں، آپ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پیارے اللہ ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ جی ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے، ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے۔ ہمارے جیسا تو آپ کو اربوں خربوں بندے ہیں، لیکن آپ کے جیسا تو ہمارا کوئی رب نہیں، آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں۔ اللہ جی آپ راضی ہو جائیے، اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، ولایت دے دیجئے۔ اللہ ہمارا تزکیہ فرما دیجئے، ہمارا تصفیہ فرما دیجئے، ہمارے ظاہر و باطن کو مصفہ مزکہ مجلہ فرما دیجئے۔ یا اللہ قابلیت و قبولیت عطا فرما، مقبولیت و محبوبیت عطا فرما، مطرودیت و مردودیت سے حفاظت فرما۔ اللہ امت میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو تنگ دست ہیں یا اللہ ان کو کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ جو امت یا اللہ پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پورا ملک پریشان ہے، پوری دنیا پریشان ہے، یا اللہ انسانیت پریشان ہے۔ میرے پیارے اللہ ترس کھا لیجئے، ترس کھا لیجئے۔ یا اللہ جو غافل ابھی بھی ہوش میں نہیں آئے، یا اللہ جن کو ابھی بھی ہوش جو ابھی بھی ہوش میں نہیں آئے، ابھی بھی غفلت والے کام کر رہے ہیں، ابھی بھی ذات حق کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، ابھی بھی اسبابوں میں ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں، میرے پیارے اللہ غافلوں کو سب کو اپنی طرف متوجہ فرما، سب کو اپنی طرف متوجہ فرما، سب کو اپنی طرف متوجہ فرما۔ میرے پیارے رب جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ میرے پیارے رب بہت سے لوگ عبادتیں کر رہے ہیں، یا اللہ عافیت کے ساتھ عبادت کرنا ان کے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ میرے پیارے رب اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں یا اللہ کوئی روزے دار پٹنے نہ پائے، یا اللہ کوئی روزے دار یا اللہ تڑپنے نہ پائے، کوئی روزے دار بھوکا رہنے نہ پائے، اللہ کوئی روزہ رکھنے والا بغیر سحری کے روزہ رکھنے نہ پائے، بغیر افطار کو سوچنے نہ پائے۔ میرے پیارے اللہ سب پر نعمتوں کا معاملہ فرما، سب پر یا اللہ خزانہ غیب سے سب کی مدد فرما، یا اللہ سب کے لیے انتظام فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما۔ ماضی قریب میں جن لوگوں کا انتقال ہوا یا اللہ سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت